يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما شرون في سراحة الرضاء الفاطمة المصطفى والمقضى والنعمة والفاطمة. حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عنایات. ہم پھر سے ایک مرتبہ کرول باغ کی اصلاح مسجد میں حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. یہ دن امت مسلمہ کے لیے بہت اہمیت والی ہے اور اس دن کو ہفتے کی عید کہا گیا. اور آج جمعۃ المبارک میں دنیا بھر کے مسلمان وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو ہفتے کے باقی دنوں میں محسوس نہیں کرتے. جمعے کے دن خاص طور سے مسلمان نماز کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو چھٹی بھی کرتے ہیں، اپنے کام سے دور رہتے ہیں. جمعے کا دن اپنے آپ میں بڑی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس دن کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی، ثواب کے اعتبار سے بھی. دوسری اہمیت یہ ہے کہ جمعہ کا مطلب اجتماع ہے. جمعہ کا مطلب شہر کی کسی بڑی مسجد میں جمع ہونا ہے اور کسی مسجد میں جمع ہو کر جو بھی امام ہیں، جو بھی خطیب ہیں، ان سے اسلام کی تاریخ سننا ہے، اسلامی واقعات سننا ہے، قرآن و حدیث کو سننا ہے اور ساتھ ہی جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو بھی حالات ہیں ان کے بارے میں گفتگو سننا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جمعے کا قیام جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا، ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا. جمعے کا قیام اگر آپ اولین دور کی تاریخ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا قیام اس لیے فرمایا تھا کہ جو مکہ کے دور دراز مقام پر رہنے والے لوگ تھے یا مدینہ کے دور دراز مقام پر رہنے والے لوگ تھے یا وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ دونوں آبادیوں سے بہت دور رہا کرتے تھے اور اسلام سیکھنے کا ان کے پاس میں کوئی سادھن نہیں تھا، اسلام سیکھنے کے لیے ان کے پاس میں کوئی شخصیت نہیں تھی، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ روزانہ تو مسجد میں نہیں آ سکتے، دور دراز مقامات سے سفر کر کے، پیدل چل کے، اونٹ اور گھوڑے پر سواری کر کے، لیکن ہفتے میں ایک دن ضرور وہ مسجد میں آ سکتے ہیں اور اسی دن جب وہ مسجد میں آ جائیں تو ان کو دین سکھا دیا جائے، ان کی ذمہ داریاں بتا دی جائیں، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ کس لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ حلال کمائی کیسے کرنی ہے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ سیاسی ماحول میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ کاروبار میں ترقی کیسے کرنا ہے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کیسے حاصل کرنی ہے، خدا کی عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے. تو جمعہ کے قیام کے مقصد میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد میں نہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، نہ کوئی وہاں ودھان سبھا موجود تھی، نہ کوئی لوک سبھا، کچھ نہیں وہاں موجود ہے، صرف ایک مسجد ہے. اور مسجد کی بھی جو چھت ہے وہ شاندار پتھروں سے نہیں بنی ہوئی، مسجد کی جو چھت ہے وہ مضبوط نہیں بنی ہوئی ہے، بلکہ جب بارش ہوتی تھی تو اس مسجد نبوی سے پانی نیچے آ جاتا تھا، اس مسجد نبوی سے وہ جو پتے لگے ہوئے تھے کھجور کے وہ نیچے آنے لگتے تھے. مسجد نبوی کی زمین میں شاندار پتھر نہیں لگا تھا، مسجد نبوی کی زمین میں کوئی اتنا خوبصورت مضبوط زمین نہیں تیار کی گئی تھی کہ اگر بارش بھی ہو یا گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو تو لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو، بلکہ ایک کچی زمین ہے اور ایک بڑی کمزور سی مسجد ہے. لیکن اس چھوٹی سی اور کمزور سی مسجد سے جو منصوبے تیار ہوئے، جو پلاننگز بنی، اس چھوٹی سی مسجد سے جو دائرۂ عمل تیار ہوا، جو منصوبہ تیار ہوا، جو دستور تیار ہوا، جو آئین تیار ہوا، جو کانسٹیٹیوشن تیار ہوا، آج 1400 سال بعد میں UN سے لے کر کے بھارتیہ سنویدھان تک سب رسول اللہ نے اسی دستور سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. اور یہ سارا کام مدینے سے ہو رہا تھا اور مدینے کی مسجد نبوی سے ہو رہا تھا. اب سوچئے کہ ہم یہاں اس تصور میں آ گئے، 2020 ہے، 21ویں صدی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں یہ خلل واقع ہو گیا اور یہ باتیں ڈال دی گئی کہ جی مسجد میں اللہ رسول کی باتیں کرنا چاہیے اور سیاست کی باتیں مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں صرف اللہ
کیا گیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اللہ ہے بازار میں اللہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان پھر کمزور ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں گے اللہ کے گھر میں نظر آئیں گے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, مسجد میں بھی بازار میں بھی ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں آ کر جھوٹ بولنا بند کر دیں گے اور مسجد سے باہر نکلتے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. نہیں, خدا کے فرشتے ہمارے دائیں بائیں دونوں کندھوں پر موجود ہیں. یہ اسلامی تصور ہے کہ جس طرح سے آپ مسجد میں آ کر اویئر ہو جاتے ہیں, جس طرح سے ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں, گناہ نہیں کریں گے, آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے, زبان سے غلط نہیں بولیں گے, کان سے غلط نہیں سنیں گے, اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے, ویسے ہی مسجد کے دروازے کے باہر بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے, اس لیے ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے, حرام کاروبار نہیں کریں گے, کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے, کسی کو گالی نہیں دیں گے. اگر یہ تصور ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں اور بازار میں بھی مسلمان ہیں. یہ تصور رسول اللہ نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کر دیا. اس لیے جب وہ مسجد میں ہوتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے تو اتنے شاندار انداز میں نمازیں پڑھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی ان کے سر پہ بیٹھ جائے تو اس کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جب وہ بازار میں جا کے تجارت کرتے تھے تو اتنی ایماندار تجارت کیا کرتے تھے کہ غیر مسلموں کا بھروسہ صحابہ کرام پر ایسا تھا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا آدمی بےمانی کر سکتا ہے لیکن محمد کا ماننے والا بےمانی نہیں کر سکتا. یہ انقلابات کہاں برپا ہو رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے منبر سے. رسول اللہ نے تربیت فرمائی صحابہ کی, رسول اللہ نے اپنے کردار کو صحابہ کے اندر منتقل کیا. تو وہ مسجد میں بھی نہیں تھے, اپنی فیملی کے ساتھ بھی اچھے تھے, وہ مسجد میں بھی عبادت گزار تھے اور بازار میں بھی عبادتیں کر رہے تھے. یہ تصور کہیں نہ کہیں آج ہمارے یہاں بدلا. اس لیے مسجدوں کا جو پراپر استعمال ہونا چاہیے اور اس جمعے کے دن کے قیام کو مقصد کو جو سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, ان سے بہت دور ہیں. آپ سوچئے دنیا کے کسی مذہب میں, ہم تو دھرموں کی زمین میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں, مجھے بتائیے کیا دنیا کے کسی مذہب میں دن میں 5 مرتبہ جمع ہونے کا حکم دیا گیا؟ کیا دن میں 5 مرتبہ جمع ہوئیے, کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوئیے, اللہ کی عبادت کریے؟ کیا یہ کہیں بتایا گیا؟ صاحب بھید بھاؤ کا حال تو یہ ہے کہ اونچ نیچی اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی جاتی کا آدمی ان کے دھرم کے مندر میں گھس کر کے اگر کچھ کر بھی لیتا ہے تو اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہ آج کے حالات میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اونچ نیچ کا جو فرق ہے آپ کے سامنے, انٹرسیبلٹی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن کیا کسی مسلمان کی مسجد میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آپ انصاری ہو, آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا کسی مسلمان کی مسجد میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قریشی ہو, آپ سیدوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے دین میں ایکوالٹی کا نظام یہ ہے کہ آپ چاہے جس جاتی برادری سے آتے ہو, آپ چاہے بہار کے رہنے والے ہو, بنگال کے رہنے والے, کہیں کے بھی رہنے والے ہو, کسی علاقے سے تعلق ہو, گورا رنگ ہو, کالا رنگ ہو, جیسے بھی ہو, نماز کا جب وقت ہوگا تو آپ مسجد میں آئیے اور آپ کے برابر میں کھڑا ہونے والا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا بھیا بہار کے رہنے والے ہو کیا, یہ نہیں پوچھا جائے گا ہماری مسجدوں میں, یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جاتی کیا. اذان ہوگی آپ مسجد میں آئیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کندھے ملا کر کے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں. تو دن میں 5 مرتبہ آپ کو مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی تصور دیا گیا کہ اب جب مسجد میں آئے ہو تو ایک دوسرے کی خبر بھی نہیں کرو, ایک دوسرے سے پوچھو کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے, کہیں کسی کے حال تو برے نہیں ہیں, کہیں کسی کو کاروبار میں مدد کی ضرورت تو نہیں ہے, کہیں کسی کے گھر میں بیٹی کی شادی تو نہیں ہے. تو سماج کی یہ کنیکٹیوٹی جب ایک دوسرے سے ہوگی تو جو اچھے لوگ ہیں, جو خوشحال لوگ ہیں, وہ بدحال لوگوں کی مدد کریں گے. ہر محلے میں مسجدیں ہیں مسلمانوں کی, محلہ ایک ہے لیکن مسجدیں نہیں ہیں. مجھے بتاؤ کہ مسجدوں میں اگر ہم نے اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا شروع کر دیا تو کیا مسلمان بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے, کیا مسلمان بدحالی کا شکار ہوں گے اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا شروع کر دیں, اگر ہم ایک دوسرے کا حال چال لینا شروع کر دیں, ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو جب مدد کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں, تو کیا مسلم سماج میں کوئی ایسا بچے گا جو ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو کر کے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے اس بارے میں؟ یہ مسجد کا اتنا بڑا ڈھانچہ آپ سوچ رہے اللہ نے آپ نے آسان کر دیا. یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں اس کا استعمال کیا ہے؟ کروڑوں کی مسجد ہم بنا
نے اپنوں کو بھوکا رہنے دیا اور نہ ہی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھوکا رہنے دیا. اگر ان پر ظلم ہوا تب بھی وہ ظالموں کے سامنے سبتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے شور مچاتے ہوئے نظر آئے, اور اگر انہی کے ساتھ میں رہنے والے کسی پڑوسی پر کسی نے ظلم کیا ہے تب بھی وہ اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے. یہ سارے کام مسجد سے ہو گئے, لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں مسجدوں کے تصور کو محدود کر دیا, اور اسی وجہ سے ہماری قوم بے لگام ہو گئی, ہمارے نوجوان بے لگام ہو گئے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے زندگی پر دکھایا جا رہا ہے. بھائی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو پلٹ کر کے گالی نہیں دینا, مسکرا کر کے اس کو ہدایت کی دعائیں دینی. آپ یہ ضد کیوں کرنے لگتے ہیں کہ ہم کیا اس سے کم ہیں, ہم کیا اس سے کم ہیں, ہماری طاقت کیا اس سے کم؟ یہ ضد کہاں سے آ گئی مسلمانوں میں؟ مسلمان کا مطلب عاجزی ہوتی ہے, مسلمان کا مطلب انکساری ہوتی ہے, مسلمان کا مطلب خوش اخلاقی ہوتی ہے, مسلمان کا مطلب اچھا رویہ ہوتا ہے, مسلمان کا مطلب مس بہیو کرنے والے کے ساتھ میں خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوتا ہے. ہم کون سے مسلمان ہو گئے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم پلٹ کر 2 گالیاں اس کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ پورا سماج ہمیں سلام کرے, پھر یہ امید کرتے ہیں کہ سارے لوگ ہماری عزت کریں, ہماری داڑھی کی عزت کریں, ہماری ٹوپی کی عزت کریں. بھائی پیٹرول چھڑک کر کے آپ کس طرح کی شانتی کی اپیل کریں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی پر پتھر برسائے گئے تھے طائف کی وادی میں, اور جب اللہ کا فرشتہ آسمان سے آ گیا, یا رسول اللہ اگر حکم دے دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا, یہ جو بستی ہے ہمیشہ کے لیے نیز و نابود ہو جائے گی. رسول اللہ کے جسم سے خون بہ رہا ہے. آپ ذرا سوچئے, نماز پڑھ رہے رسول اللہ, یہودیوں نے تانا دے دیا تھا کہ آپ کا تو اپنا کوئی قبلہ بھی نہیں ہے, آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز کے دوران رحمت عالم کو یہ خیال آ گیا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہ ہو کر کے کعبۃ اللہ ہوگا. اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اس میں ذرا سی بھی دیری کی جائے. محبوب کے دل میں یہ خیال آیا, رحمت عالم کے دل میں نماز کے دوران یہ خیال آیا, اللہ نے آیت نازل فرما دی, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. محبوب کو تعطیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا جو رخ ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجیے. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس نبی کی ایک خواہش پر خدا قبلہ بدل دے, جب اس نبی کا خون زمین پر گرا ہوگا تو کیا اللہ نے اپنے فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا ہوگا؟ لیکن اللہ نے فرشتہ بھیجا, اور فرشتہ رحمت عالم کی بارگاہ میں بھیجا, اور رحمت عالم کی بارگاہ میں آنے کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آسمان و زمین اس منظر پر رو گئے, لیکن رحمت عالم نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے, لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھلے ہی آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آنے والی نسلیں ان کی مسلمان ہوں گی. اور جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, طائف کی وادی کی خوشحالی دیکھی ہوگی آپ نے. طائف کی وادی میں اگر آج خوشحالی ہے تو وہ رسول اللہ کی اسی برداشت کی برکت ہے. اگر رسول اللہ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے, طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فرشتے کو حکم دے دیا ہوگا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو, تو دنیا سے معاف کرنے کی روایت ختم ہو جاتی. لیکن رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر ظلم بہت اونچی حد تک تم پر کیا جا رہا ہے تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے سینے میں پیدا کرو, اور جب تم معاف کر دو گے, جن وادیوں میں تم پر ظلم ہوا ہے وہی وادیاں تمہارے نام کے ساتھ میں زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آئے گی. طائف کی وادی میں مسلمان موجود ہیں. یہ سارے کام کہاں سے ہو رہے تھے؟ مسجد. جمعہ کے دن خطابات ہو رہے تھے, جمعہ کے دن تربیت ہو رہی تھی, مسجد کا پراپر استعمال ہو رہا تھا. ہم نے مسجدیں پکی بنا لی لیکن نمازی کچے ہو گئے, ہم نے مسجدیں پکی بنا لی لیکن پلاننگ اور منصوبے ہمارے کمزور ہو گئے. مسجدوں میں آپ دیکھیں یورپین ورلڈ میں جہاں مسلمان بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہیں, اس دنیا میں مسلمانوں نے مسجد کا پراپر استعمال کرنا شروع کر دیا. اور وہ استعمال کیا کہ جو غیر مسلم ہیں, جن کے دماغوں میں غلط فہمی پہ گئی مسجدوں کے تعلق سے, مدرسوں کے تعلق سے, مسلمانوں کے تعلق سے, ان کے دماغوں میں جو غلط فہمی بیٹھ گئی اسامہ بن لادن کی وجہ سے, جماعت الدعوہ کی وجہ سے, القاعدہ کی وجہ سے, طالبان کے دھماکوں کی وجہ سے, یورپ کے مسلمانوں نے یہ پہل کی ہے کہ وہاں جو ان کے آس پاس میں رہنے والی آبادیاں
پیش کرنے کی ایک ابتدا کر دی۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کا میسج کیا ہے؟ قرآن پاک کیا پیغام دیتا ہے؟ ان مسلمانوں نے غیر مسلم بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ تو وہاں جو نفرتیں مسلمانوں کے خلاف پھیل رہی تھی، ان نفرتوں پر مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں لگام لگانے کی کوشش کی۔ مسجدوں کا پراپر استعمال ہو رہا ہے۔ ہم یہ رونا تو روتے ہیں کہ صاحب فلاں نے یہ بیان مسلمانوں کے خلاف دے دیا، فلاں نے مسلمانوں کی داڑھی کے خلاف یہ بیان دے دیا، فلاں نے مسلمان کی ٹوپی کی بے عزتی کر دی، فلاں نے مسلم سماج کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم بنا دیے ہیں، ہمارے پاس میں اتنی بڑی زمینیں موجود ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے، کیا ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے دماغوں میں جو غلط فہمی بھر دی گئی ہے، جو گندگی بھر دی گئی ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس گندگی کو ہمیں صاف کرنا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ گھر گندے ہوتے ہیں تو صفائی کی جاتی ہے، شہر گندے ہوتے ہیں تو MCD جھاڑو لگ پاتی ہے، شہر میں پولیوشن پھیلا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ دنیا میں جس طرح کی بھی گندگی ہوتی ہے، چاہے جسم کی گندگی ہو، چاہے سماج کی گندگی ہو، سرکاریں سوچتی ہیں، انسان سوچتا ہے، فیملی سوچتی ہے، لیکن ہمارے مذہب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے غیر مسلموں کے دماغ میں گندگی بھر رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس گندگی کو ہمیں صاف کرنا ہے؟ ہم شکوہ تو کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، ہم شکوہ تو کرتے ہیں چائے خانوں پر بیٹھ کر کے، ہم شکوہ تو کرتے ہیں نہاری کھاتے ہوئے، ہم شکوہ تو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اب تو حکومت ان کی ہے، فلاں سنگٹھن تو یہ کام کر رہا ہے۔ بھائیو، جب پھلدار درخت ہوتا ہے تو لوگ اسی پہ پتھر مارتے ہیں، جب زمین کو آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تبھی لوگ آپ پر پتھر اچھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ آج اگر ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیے اور ساتھ ہی اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیے۔ کیا اگر لوگوں کے دماغوں میں گند بھرا ہوا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں، دیکھیے اس وقت میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں جیسا ہم پروموٹ کر رہے ہیں، جیسا ہم لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تصویریں وائرل ہوتی ہیں کہ کسی مسلمان نے جو ہے وہ پھل بیچنا شروع کر دیا، وہ تھوک لگا کر کے بیچ رہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سب ساری چیزیں دیکھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے کہیں نہ کہیں ہماری جو اپنی جیت ہے وہ ہوتی رہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے بھدے کمنٹ کی وجہ سے، ہماری بداخلاقی کی وجہ سے اس کے دماغ میں بھی جو یہ شک ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، واقعی یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طبقہ ہے نہ ماننے والا، اس نہ ماننے والے طبقے کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ نے آخری دم تک وہ دشمن جو رسول اللہ کی جان لینے کا ارادہ کر رہے تھے، جو حضور کی جان لینا چاہتے تھے، رسول اللہ نے ان تک بھی آخری لمحے تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو ہمیشہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے قتل کا فرمان جاری نہیں کیا، اس کے باوجود بھی، تاکہ دنیا کو یہ میسج ملے کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو بھی جیتنے کی کوشش کرو۔ اور پھر جن کے دماغوں میں گندگی بھر دی گئی تھی، جن کے دماغوں میں زہر بھر دیا گیا تھا، ان کے دماغوں کو رسول اللہ نے صاف کیا۔ اور کیسے صاف کیا پتہ ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ بتوں کی کمائی کھاتے تھے، بتوں کی جو کمائی کھاتے تھے، ان کو سب سے زیادہ دھچکا پہنچا۔ وہ سب سے زیادہ پریشان ہوئے کہ یار انہی مورتیوں کے نام پہ ہم پیسہ کھاتے تھے، انہی بتوں کے نام پہ ہم اپنا سارا گھر چلاتے تھے، اب یہ جب 360 نکل جائیں گے کعبے سے تو پھر دھندا کیسے چلے؟ تو یہ سمسیا ان کے لیے بن گئی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ ان کے پاس کوئی بیس نہیں تھا۔ اب جب مخالفت شروع کی تو جو غریب تھے، جو کمزور تھے، کالے رنگ کے لوگ تھے، جو جاتی بات سے پرتاڑت تھے، وہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ کے خیمے میں فوراً چلے گئے کہ بھئی یہاں تو سب کو عزت ملتی ہے، یہاں سب کو سمان دیا جاتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے تو انہی دھرم کے ٹھیکیداروں نے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف لوگوں میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ جی انہوں نے تو کل تک وہ ہمارے ساتھ رہے تھے، آج انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو رسول کے کلیم کر دیا، اپنے آپ کو بتا دیا کہ ہم رسول ہیں، محمد ہیں۔ تو جب یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی
تو وہ مکہ کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ سڑکوں پہ بیٹھ گئے. یمن سے آنے والے لوگ, شام سے آنے والے لوگ, اردن سے آنے والے لوگ, فلسطین سے آنے والے جو بھی لوگ تھے, ان کو وہ پکڑ پکڑ کر کے بتایا کرتے تھے کہ جی ایسے ایسے ایک آدمی ہے مکہ میں, اس کی بات نہ سننا, اس نے تو جو ہے سارے بتوں کا انکار کر دیا. تو وہ غلط فہمی پھیلاتے تھے. ایک بوڑھی عورت بھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی تھی کہ یار اب میں اپنے بتوں کو چھوڑ دوں, جو ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے سیکھا ہے, ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. رسول اللہ کے اس راستے سے گزرے تو اس بوڑھی عورت کو جو سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی تھی ڈھونڈ گئے. رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ بڑی بھی کہاں جا رہی؟ کہا کہ بیٹا یہاں کوئی ایک شخص ہے محمد نام کا, اس نے تو اعلان کر دیا نبوت کا, وہ کہتا ہے کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو. کہا اچھا کہیں جانا؟ تو کہا ہاں میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ نے اس کا سامان اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا اور جہاں اس بوڑھی کو جانا تھا وہاں پہنچا دیا. دیکھیے غلط فہمی کی وجہ سے عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے. رسول اللہ نے سن لیا ہے کہ یہ اس وجہ سے جا رہی ہے, پھر بھی نہیں بتایا کہ میں ہی محمد ہوں, اپنا کردار پیش کر دیا. رسول اللہ نے سامان اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھنے کے بعد میں وہاں چھوڑ دیا جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. اب بوڑھی عورت کہہ رہی ہے بیٹا اب تم جا تو رہے ہو واپس, ذرا اپنا نام تو بتا دو, کم سے کم میں لوگوں سے یہ کہہ تو سکوں گی کہ جس مکہ میں بتوں کے خلاف ایک شخص نے اعلان کر دیا ہے, اسی مکہ میں کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جس نے میری مدد کی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا بڑی بھی جس کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, میں ہی وہ محمد ہوں, میں ہی وہ محمد ہوں. اس عورت نے کہا کہ اگر آپ محمد ہیں تو لوگوں نے آپ کے حوالے سے غلط باتیں پھیلائی گئی. اب وہ بڑی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن میں شامل کر لیجیے. آپ بات سمجھیں کچھ. فرانس کے میکڈون میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, خاکے بنائے. اب ہم جو ہے ویلا محمد چیلنج فیس بک پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, فرانس پہ لعنت چیلنج. ہم اپنی اللہ پہ لعنت نہیں بھیجتے ہیں, حرام کاروبار ہم کرتے ہیں مگر اس پہ لعنت نہیں بھیجتے ہیں. حرام کاروبار کر کے شاندار گھر بناتے ہیں, دروازے پر حاجہ من فضلی ربی لکھتے ہیں, اس پہ لعنت نہیں بھیجتے ہیں. یہ تو سارے کوتک ہمارے اپنے اندر ہیں, کبھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے کہ یار ہم حرام کھائیں گے بھوکے رہیں گے لیکن حرام کا رتبہ نہیں دیکھیں گے. کبھی ہم اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں ہیں. فرانس کے حوالے سے ایک بات آئی ہے تو آپ ذرا سوچیے کہ نہ صرف یہ فرانس کا ایک میکرون ہے بلکہ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر آج 2020 تک مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, ہمارے دین کے خلاف لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا. لوگوں کو غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے. نہ صرف پھیلائی گئی ہیں بلکہ اسلام کے نام میں جو دھماکے عراق میں ہوئے ہیں, اسلام کے نام میں جو دھماکے پشاور میں ہوئے ہیں, اسلام کے نام میں جو دھماکے فلسطین میں ہوئے ہیں, اردن میں ہوئے ہیں, شام میں ہوئے ہیں, لبنان میں ہوئے ہیں, لیبیا میں ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کو تم پیس کا مذہب سمجھتے ہو, دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دھماکے کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے دھماکے کرنے والے کون ہیں؟ یہ سب یہودی ہیں, سب عیسائی ہیں, اور کچھ بیوقوف مسلمان بھی ہیں. اور انہی سارے دھماکے کرنے والے دہشت گردوں کو ہتھیار کہاں سے ملتا ہے؟ ہتھیار بھی وہی سپلائی کرتا ہے جو ایمبیسڈر آف پیس بنا ہوا ہے, امن کی بات کرتا ہے, شانتی کی بات کرتا ہے. سب سے اوپر بڑھ چڑھ کر کے جو شانتی کی بات کرتا ہے وہی دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے. عجیب کھیل ہے, مارنے والا بھی اللہ اوپر کہہ رہا ہے, مرنے والا بھی اللہ اوپر کہہ رہا ہے. اس سچویشن میں ہم کبھی یہ سوچتے کہ ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے دین کے حوالے سے ان دھماکوں کی وجہ سے جو غلط فہمی لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو رہی ہے, اس غلط فہمی کو, اس گندگی کو ہم بھولنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں سوچا. اس لیے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد کے معاملوں پر نظر رکھیں. جمعہ کے دن ماشاءاللہ بڑی ڈیڈیکیشن ہو جاتی ہے. آپ لوگ جمعہ کے دن اتنا ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے, مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے جو ٹائم مینجمنٹ آپ کا مسجد میں مجھے دکھائی دیتا ہے, چائے خانوں پر بھی وہی دکھائی دینے لگے. کیا آپ جو ہے 10 بجے اپنے گھر پہنچے, جو فیملی آپ کی انتظار کر رہی ہے, بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں, ان کو وقت دیں. نہاری ادھر چوراہا ادھر چائے خانوں پر جو آپ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں, خدا کرے کہ یہ وقت کا جو وقت کی جو اہمیت ہے آپ کے اندر ایسی پیدا ہو کہ ہر وقت پر آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں. تو آخری بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی باضابطہ سنگٹھت ہو کر مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, غلط فہمیاں بھری جا رہی ہیں. ہم میں سے ایک ایک شخص کی ذمہ داری ہے, صرف میری نہیں, یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں, دکان چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, گیریج میں کام کرتے ہیں, کسی شاپ چلاتے ہیں یا کسی شاپ میں شاپ کیپر کچھ بھی ہیں,
کسان ہیں، مزدور ہیں، لیکن ہر جگہ آپ مسلمان ہیں۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کہ لوگوں کے دماغوں میں جو غلط فہمی آپ کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے اس گندگی کو ہم دھلنے کی کوشش کریں، اپنے رویوں سے، اپنی ایمانداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی خوش مزاجی سے، اپنی خوش اخلاقی سے، اپنی مسکراہٹ سے، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے پلاٹ جیتنا نہیں سکھایا ہے، جس نبی نے دل جیتنا سکھائے ہیں۔ اور آج بھی یہ دروازہ کھلا ہے، اچھی نیت کے ساتھ میں، خوش اخلاقی کے ساتھ میں، رحم دلی کے ساتھ میں، اچھے رویوں کے ساتھ میں اگر آج بھی ہم 2020 کے اس نفرت کے واتاورن میں لوگوں کا دل جیتنے کی پہل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں کہ یہ جو نفرت کا بادل ہے، یہ جو اندھیرا ہے، انشاءاللہ یہ اندھیرا ختم ہوگا۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس رات کے بعد میں صبح نہ آتی ہو، ہر اندھیرے کے بعد میں روشنی آتی ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے کہ حرام کاری چھوڑیں گے، بے ایمانی چھوڑیں گے، کاروبار میں جو غلط کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، غلط آنکھ سے دیکھنا بند کر دیں گے، کانوں سے غلط سننا بند کر دیں گے۔ یہ سارے جو کام ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ سے شروع کر کے اپنی فیملی کی بھی اصلاح کریں گے۔ بہت شکریہ۔